اللہ رب العزت کی امان میں رہیں اور سلامتی ہو آپ سب پر۔ عالم برزخ کون سا عالم ہے اور کہاں ہے، اور دنیا و آخرت کے درمیان قرار پانے والے اس عالم کو ثابت کرنے کی کیا دلیل ہے؟ کیا برزخ سب کے لیے ہے یا خاص گروہ کے لیے ہے؟ برزخ دو چیزوں کے درمیان روک اور آڑ کو کہتے ہیں۔ اصلاح شریعت میں اس سے مراد موت سے قیامت تک کا درمیانی عرصہ ہے۔ مرنے کے بعد تمام جن و انس حسب مراتب برزخ میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اس کے انتہائی اہم کردار انسان کو وجود بخشا۔ حضرت انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان اپنی تخلیق کے مختلف مراحل سے گزر کر اپنی آخری منزل تک پہنچتا ہے۔ انسان جب فقط روح کی شکل میں تھا تو عدم میں تھا، تو روح کے اس مقام کو عالم ارواح کہتے ہیں، اور جب اس روح کو وجود بخشا گیا تو اس کو دنیا میں بھیج دیا گیا، اس کے اس ٹھکانے کو عالم دنیا، اور اسی طرح اس کے مرنے کے بعد قیامت تک کے لیے جس مقام پر اس کی روح کو ٹھہرایا جاتا ہے اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ اس کے بعد قیامت قائم ہوگی اور لوگوں کو ان کی دائمی زندگی سے ہمکنار کیا جائے گا۔ اس عالم کو کبھی عالم قبر یا عالم ارواح بھی کہا جاتا ہے۔ اس پر قرآن کریم کی بہت سی آیات دلالت کرتی ہیں۔ عالم آخرت سے دنیا میں نہیں پلٹا جا سکتا۔ عالم برزخ کا کچھ تعلق دنیا کے ساتھ ہوتا ہے اور کچھ آخرت کے ساتھ۔ دنیا کے ساتھ اس کا تعلق اس طرح کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عزیز و اقارب میت کے ثواب کے لیے صدقہ و خیرات اور ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ اس سے میت کو ثواب پہنچتا ہے اور راحت و آرام ملتا ہے۔ آخرت کے ساتھ تعلق اس طرح ہے کہ جو عذاب یا آرام برزخ میں شروع ہوتا ہے وہ آخرت میں ملنے والے عذاب یا آرام کا ہی حصہ ہوتا ہے۔ قبر میں ہونے والے عذاب و ثواب کے بارے میں علماء اسلام کی 3 آراء ہیں۔ ایک، عذاب قبر صرف روح کو ہوتا ہے۔ 2، عذاب قبر صرف جسم کو ہوتا ہے۔ 3، عذاب قبر جسم و روح دونوں کو ہوتا ہے۔ تیسری رائے صحیح تر ہے کہ قبر کی زندگی میں عذاب یا نعمتیں جسم اور روح دونوں کو ملتی ہیں۔ چنانچہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عذاب و ثواب قبر روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے۔ روح کے ساتھ جسم کو بھی عذاب و ثواب اس لیے ہوتا ہے کہ روح اور جسم کے درمیان ایک معنوی تعلق ہے۔ اس تعلق کے سبب روح پر وارد ہونے والی کیفیات جسم بھی محسوس کرتا ہے۔ عذاب و ثواب قبر کے لیے بدن کا سلامت ہونا ضروری نہیں ہے۔ جسم گل سڑ جائے، آگ میں جلا دیا جائے، سمندر میں غرق ہو جائے، درندوں کے پیٹ میں چلا جائے، روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہونے کے سبب ان تمام صورتوں میں بھی جسم پر اثرات مرتب ہوں گے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے، کون ہمیں دوبارہ زندہ کر سکے گا؟ یاد رکھیں، وہ ذات ہمیں دوبارہ زندہ کرنے پر پوری طرح قادر ہے جس نے ہمیں پہلی بار بے جان نطفے سے پیدا کیا ہے۔ یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو۔ برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف۔ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام قبض روح کے لیے آتے ہیں اور اس شخص کے داہنے بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے داہنے بائیں عذاب کے۔ اس وقت
ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے، اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں مشاہدہ ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر انسان اس میں نجات پا گیا تو بعد میں آنے والی منزلیں بھی اس سے زیادہ آسان ہوں گی، اور اگر وہ اس میں نجات نہ پا سکا تو بعد میں آنے والی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہوں گی۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں دراصل آخرت کی تیاری کے لیے ہی آئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اندر فکر آخرت پیدا کر دے تاکہ ہم اس کی جیسی تیاری ہونی چاہیے کر سکیں اور آخرت میں نجات پا سکیں۔ آمین۔ محترم دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔